Check 1 2 3 4 hello audio check 1 2 3 4 hello. دوسرا ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ بات کرتے ہیں اور اس پر بھی ابھی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کرنا. یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے؟ ریکنسٹیٹیوٹڈ الیکشن کمیشن ہے جس میں تمام صوبائی الیکشن کمشنرز آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے انہوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی ہے اور تمام پر سائن آف ہے پاکستان تحریک انصاف کا. کمٹمنٹ ہے ان پر. نعیم الحق نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں فل کانفیڈنس ہے نئے چیف الیکشن کمشنرز پر, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. وہاں پٹیشن لے کے گئے, وہ سن رہے ہیں ان کی پٹیشن اور کہہ رہے ہیں ہم بند کر دیں گے ان کو. 2 ادارے ہو گئے. تیسرا ادارہ ایس سی سی پی میں ایک تو کل فائنینس کمیٹی کا اجلاس تھا نیشنل اسمبلی کا پیناما پر, تو غائب ہو گئے. بھائی جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ وہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں. آپ کا فرض تھا, پاکستان کے عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, اور اتنا اہم موضوع جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدلنا ہے, تو بھائی آپ وہاں فائنینس کمیٹی کے اجلاس میں جاتے جہاں تمام اداروں کے سربراہان وہاں موجود تھے اور پریزنٹیشنز انہوں نے کی اور بتایا کہ کیا کیا کام ہوئے. ایس سی سی پی نے 70,000 کمپنیز کا جو ڈیٹا ہے وہ نکال کے چیک کیا, وہ تو میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاؤں گا. انہوں نے پورا بتایا, ایف بی آر نے پورا بتایا, یہ بھی بتایا کہ ہم نے کتنے نوٹسز بھیج دیے ہیں, یہ بھی بتایا ہمیں کتنے رسپانس آئے ہیں, یہ بھی بتایا آگے کا ایکشن پلان کیا ہے. کویسچن, اور ہم یہ کہتے ہیں, یہ روز آ کے بوچھاڑ کرتے ہیں, ہمیں ہمارے کویسچن کا آنسر تو کر دیا کریں. کون سا ادارے نے کون سے قانون کے تحت پاناما لیکس کے بعد اپنا کام نہیں کیا؟ یہ بتا دیں کہ ایف بی آر نے یہ قانون کو انووک کرنا تھا اور انہوں نے کام نہیں کیا, ایس سی سی پی نے یہ کرنا تھا انہوں نے کام نہیں کیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کرنا تھا, یہ ایک صرف بتا دیں کہ انہوں نے نہیں کیا. ہر روز اپنے اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنا, اس میں پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہیں, آنسٹ لوگ کام کر رہے ہیں, انٹیگریٹی والے لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایوری سنگل ڈے ان کی تصدیق کرنا اور ان کو کہنا کہ یہ ان کی جیب میں ہے پرائم منسٹر کی اور رولنگ پارٹی کی. آپ صرف یہ تو بتائیں نا, اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, روز ٹی وی پر آتے ہیں, ایک قانون بتا دیں. ایک چیلنج کر رہا ہوں میں عمران خان کو کہ وہ آ کے کہیں کہ ایف بی آر نے یہ کام کرنا تھا اور نہیں کیا. اور اگر ان کی حکومت ہوتی, پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی, تو ایف بی آر کیا کرتا جو انہوں نے نہیں کیا؟ یہ بتائیں نا. یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کیا. یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کیا. یہ صرف الزامات نیشنل اسمبلی کے سپیکر کے پاس یہ گئے, وہ ان کے پاس فورم موجود تھا, وہاں یہ گئے ہیں, وہاں انہوں نے پٹیشن داخل کی ہے. سب کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی, جس طرح فائنینس کمیٹی کا میں نے آپ کو بتایا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, سینٹ کی کمیٹیز ہیں. ان سب کو آپ کون سے فورم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل سپریم کورٹ کی دی ہے. پوچھیں نا آپ ان سے, عمران خان سے, کہ سپریم کورٹ نے کیا آپ کو جواب دیا ہے. پوچھیں الیکشن کمیشن نے کیا جواب دیا ہے. بتائیں ایف بی آر نے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کیا. بتائیں کہ ایس سی سی پی نے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کیا. ہر روز تصدیق کرنا, میرا خیال ہے ان سے کسی یہ کورسپونڈنٹ کا, آپ کے بھائی بہن جو ہیں, وہ یہ بھی تو پوچھا کریں کہ کرنا کیا تھا, بتا تو دیں. اور آج میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں, عمران خان یا جہانگیر ترین یا جو بھی لیڈرشپ ہے ان میں ہمت ہے تو آ کے اسپیسیفکلی بتائیں کہ یہ کرنا تھا اور یہ نہیں کرنا. بڑی الٹی سیدھی باتیں نہ کریں کہ پاکستان کا فیوچر, ہمارے بچوں کی تقدیر. بھائی آپ کی حکومت ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ آپ صرف یہ بتاتے ہمیں کیا ادارے کرتے وہ اور کیا نہیں کیا انہوں نے. ایک تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی دوسری باتیں ہیں جو کہ دانیال عزیز صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا یہاں آنے کا شکریہ. میں کافی دنوں سے یہ باتیں سن رہا ہوں پی ٹی آئی کی, اور اس کے نتیجے میں اب صورتحال یہ ہے کہ جو تحقیقات ہم نے کی ہے وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں ایک کلپ سے تیار شروع کرنا چاہتا ہوں جو کہ عمران خان صاحب کا بیان کیا ہے. آج بھی انہوں نے اس کو دوبارہ دہرایا ہے, ایک دفعہ نہیں 3-4 مرتبہ. تو وہ ذرا پہلے ہم سن لیں. جی لائٹیں بند کر دیں, ادھر کیمرے کر دیں پلیز, اور بھی بند کر دیں, وہ والے ادھر والے. جی
یہ 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب کا بیان تھا جی. کون سا 30 اکتوبر؟ سوری 30 ستمبر کو جی. والیوم 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 اس کے سامنے رکھیں. پہلے پن نکالیں پھر آواز آئے گی. دوبارہ سر والیوم اونچی کرو. ٹھیک. ایک دفعہ پھر دکھا دیں. آواز کہ نواز شریف رنگے ہاتھ پینما میں پکڑا گیا. پینما الزام نہیں ہے, پینما ثبوت ہے. جی لائٹیں آن کرتی. یہ لائٹیں نہیں, یہ لائٹیں نہیں, پریزنٹیشن پہ یہ لائٹیں نہیں جی. پریزنٹیشن پہ جائیں پلیز. تو یہ پریزنٹیشن ہے, اس کی پہلی سلائیڈ میں آپ کے پاس چلتا ہوں جی. یہ آئی سی آئی جے جس ادارے نے یہ تمام انکشافات کیے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ ان کی لیگل ڈسکلیمر کیا ہے, جو یہ کہتے ہیں رنگے ہاتھ پکڑے گئے کہ یہ ثبوت ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ اسکرین پہ آگے چلے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آئی سی آئی جے کا ڈسکلیمر ہے, اوپر ویب سائٹ کی ایڈریس دی ہوئی ہے. میں آج پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہوں گا, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو کہوں گا, ان کی لیڈرشپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی, یہ آپ کی اسکرین پہ آ گیا ہے اوپر ویب سائٹ ایڈریس, اس پہ جائیے گا اور یہ آپ پڑھیے گا. یہ آئی سی آئی جے جہاں سے پینما پیپر آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities included in the ICIJ power players, جہاں پر پہ نواز شریف صاحب کے بچوں کا نام ہے, interactive application, have broken the law or otherwise acted improperly. ICIJ جہاں سے پینما پیپرز آئے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ لیگل سیکشن میں ڈسکلیمر دے رہے ہیں, جو لیگل حیثیت ہے اس کی, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں that any of the people in the power, persons in the power players interactive application have broken the law or acted improperly. یعنی نہ انہوں نے قانون توڑا ہے, نہ انہوں نے کوئی غلط کاری کی ہے, یہ ہماری کسی طرح سے بھی امپریشن نہیں ہے. یہ آئی سی آئی جے کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو اسی لیے پہلے عمران خان صاحب کی کلپ دکھائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں, یہ الزام نہیں, یہ ثبوت ہے. کس کا؟ پینما کا. اور پینما پیپرز والا ادارہ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے چلیں. اس کے بعد آپ دیکھیں, یہ بڑی مزیدار ایک بات ہے, یہ بھی پینما پیپرز کی ویب سائٹ پہ اوپر ویب سائٹ ایڈریس لکھی ہوئی ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری نہیں بنائی ہوئی, یہ جو میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو, ان کے سپورٹرز کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں. ہمارا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ پڑھیں اور پھر بتائیں آپ کے لیڈر کے بارے میں کہ کیا یہ دوبارہ 35 پنکچر آ گئے ہیں, کیا یہ دوبارہ سے اردو بازار ہے, کیا دوبارہ سے گھوڑا اسپتال بتا رہے ہیں ہمیں, کیا یہ دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے کہ بیلٹ پیپر کا رنگ فرق ہے, کہ جو وہ بیگز ہیں ان کے اندر میک ڈونلڈ کے ریپر بھرے ہوئے ہیں جو سارے کے سارے مل گئے ہیں. جوڈیشل کمیشن ہوئی, اس میں ساروں نے یہ کہا. تو یہ بہت بڑا سوال ہے جو آپ اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ جب انہوں نے کہا حامد میر کے پروگرام میں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا, تو پوری قوم کو آپ نے شکست و ریز کر دیا. یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے, آئی سی آئی جے نے کیا کی, ان کی کاروائی کیا تھی. وہ لکھتے ہیں we combined a deep exploration of the Mossack Fonseca documents. صرف Mossack Fonseca نہیں ہے, with research in the worldwide public records such as company records, property records, asset declarations, among others.
اس کا مطلب یہ جو انگریزی جوڑی ہوئی ہے کہ ہم نے لٹرم پٹرم ادھر ادھر سے جو کچھ ہم سے جمع ہو سکا وہ بھی ہم نے جمع کر کے تھوم دیا ہے، اور اس کا نام ہم نے دے دیا پیناما پیپرز. یہ فائن پرنٹ میں ہے، یہ بریکیوں میں ہے. اس ادارے کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی کرنا چاہتا ہوں آج. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر ادھر سے بھی اکٹھا کیا ہے، تو اس کو پھر لیک کا نام اور پیناما پیپرز کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تو ایک عام خبر ہے، لیکن اس کو سنسنی خیز ایک غلاف، ایک برقع چلانے کے لیے اس کو یہ روپ اور یہ رنگ چڑھایا گیا. اس لیے شروع میں جو ٹائٹل تھا وہ اٹیک آن پاکستان کا نام ہے. یہ اٹیک آن پاکستان ہے، یہ لیک نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ ساری ڈسکرائب کروں گا آج. آگے چلیں. یہ اب دیکھیں، جب یہ خبر شائع ہوئی اپریل کی 3 تاریخ کو اس سال، اپریل 3 2016، تو ان کی لیڈ سٹوری میں اس کے اوپر جو حاشیہ میں، لال حاشیہ میں جو پوری دنیا میں برپا ہوئی، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ کرنٹ اینڈ فارمر ورلڈ لیڈرز ان دا ڈیٹا انکلوڈ in the data. In which data? Panama Papers. Include Prime Ministers of Iceland, Pakistan, and President of Ukraine and the King of Saudi Arabia. Prime Minister of Pakistan is included in the data. یہ پہلے دن ان کا دعویٰ تھا. حاشیے میں فرنٹ پیج پہ اپریل 3 کو جب یہ بریک ہوئی سٹوری، اور بتاتے رہے کہ 12 بجے ہم یہ کریں گے، 1:30 بجے ہم یہ کریں گے، 2:30 بجے ہم یہ کریں گے. آگے چلیں. پھر ان کو خط لکھا گیا کہ آپ کے جو پیناما پیپرز ہیں وہ سارے ریویو کیے گئے ہیں، ان میں تو کہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام نہیں ہے. تو چند دنوں کے بعد انہوں نے اپڈیٹنگ کے نام سے یہ لال حاشیہ وہی ہے پہلے صفحے پہ، اور یہاں پر آپ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام انہوں نے نکال دیا. آج بھی جا کے دیکھ لیں، اوپر ویب سائٹ ایڈریس لگی ہوئی ہے، اوپر ویب سائٹ ایڈریس لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں، دیکھو اس کو جا کے. یہ کہتے ہیں آپ رنگے ہاتھ پکڑا گیا، یہ اب کہتے ہیں ثبوت ہے. جہاں پر نام انہوں نے خود جہاں سے پیناما پیپر ہے وہاں سے ڈیلیٹ کیے، جائیں چیک کریں ویب سائٹ. نیکسٹ. آگے آپ دیکھیں، یہ جو سٹوری تھی، جس جگہ پہ یہ سٹوری آتی ہے پاور پلیئرز ICIJ کی، اس میں انہوں نے کتنی زیادہ چینجز کیے ہیں. 3 تاریخ کو سٹوری آتی ہے، اپریل 21 2016 کو کہتے ہیں کہ حسین حسن نواز شریف ویژولائزیشن، یہ جو نقشے نہیں دکھاتے ٹی وی پہ بار بار، یہ پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا اس کا، کہ بڑا یہ جناب تاثر دینے کی کوشش، بڑا سائنسی کام ہے یہ بہت جناب، انٹرنیشنل لیول کی جو ہے نا، کوئی جدید ترین آئنسٹائن نے شاید یہ تحقیقات کر کے یہ چیزیں نکالی ہیں. جھوٹ اور فریب کون کہہ رہا ہے؟ دانیال عزیز نہیں کہہ رہا، ICIJ کہہ رہا ہے. اور نام کیا لکھا؟ اپڈیٹڈ. اپڈیٹڈ میں کیا کیا؟ ڈیٹا چینج کر دیا. یہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتا، یہ ایرر ہوتا ہے، یہ کریکشن ہوتا ہے، یہ غلط الزام ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں، وہ اپڈیشن کہہ دی، آگے کلیریفیکیشن کہہ دی. وہ اپریل 21 کو، مئی 28 کو دیکھیں، ابھی جائیں، وہ اوپر ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، آپ چیک کریں، میری بات نہ مانیں. لکھا ہوا ہے کلیریفیکیشن ان پریویس ورژن. ان کے ورژنز ہیں، ورژن 1 ورژن 2، بدلتے جائیں کہانی جیسے آپ کی مرضی آتی ہے. یہ خود انہوں نے لکھا ہوا. It was incorrectly stated that Hang On Properties Limited acquired Gas1 Holding. یعنی وہ جو کمپنیاں تھیں $11 ملین کا جو روز بتاتے رنگے ہاتھ، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے انکریکٹلی بتایا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انکریکٹلی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دانیال عزیز نہیں کہہ رہا، نون لیگ نہیں کہہ رہی. او بھائی، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دی، انٹرنیشنل سے ہے، تو پھر انٹرنیشنل سے تو باقی کا بھی تو پڑھو نا. وہ کیوں آپ نظر انداز کرتے ہو؟ کیسے رنگے ہاتھ پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم انکریکٹ تھی ہماری خبر، یہ غلط ورژن ہے. آگے چلو. لکھا ہوا ہے the files expose offshore companies controlled by the prime ministers of Iceland and Pakistan, the king of Saudi Arabia and the children of the president of Azerbaijan. جس دن پہلے دن یہ سٹوری چھاپی ہے، ان کو تمیز تھی کہ ایزربائیجان میں چلڈرن لکھنے ہیں اور اوپر پاکستان کے لیے پرائم منسٹر لکھا ہے. اتنی تمیز ان کو تھی ایزربائیجان کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں. یہ واردات کی گئی ہے، یہ واردات کی گئی ہے. یہ بھی بعد میں تبدیل کیا انہوں نے، یہ بھی بعد میں تبدیل کیا انہوں نے. پہلے تو حاشیے میں تھا، اوپر جو سٹوری کے اندر ہے، یہ غالباً پیج 11 پہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا جا کے، یہ بھی چینج کیے. آگے چلیں، آگے آپ دیکھیں. The children of Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif also own London real estate through companies created by Mossack Fonseca. اب یہ لکھا ہوا ہے Prime Minister controlled. وہ کدھر گیا؟ In the data. وہ کدھر گیا؟ عمران خان، میں سوال پوچھ رہا ہوں تم سے، اس کا جواب دو اس سے پہلے کہ پاکستان کے اوپر تم سرجیکل سٹرائک کرو اسلام آباد پہ. آگے چلیں. یہ ان کا اپنا نمائندہ ہے عمر چیمہ، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فائنانس کمیٹی میٹنگ میں ایک غلط تاثر دیا گیا تھا. میں ان کو کمینڈ کرنا چاہتا ہوں ان کی رپورٹنگ پہ. اور اس وقت شاید کچھ دوست وہاں بیٹھے ہوئے غلط تاثر لے گئے تھے، کیونکہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی اسمبلی میں. ہم MNA الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اس لیے ہم چیئر پہ بیٹھتے ہیں مائک کے سامنے. وہاں پر دوسرے جو لوگ پارٹیسپنٹ ہیں
یا میڈیا کے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی بولنے کی, انہوں نے آبزرو کرنا ہوتا ہے. تو جب انہوں نے مجھے ٹوکا 2-3 دفعہ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کائنڈلی خاموش رہیں کیونکہ آپ کا کام نہیں ہے یہاں پر بولنا, آپ باہر آ کے میرے سے سوال کر لیجیے گا. تو اس وجہ سے کچھ ان کے پریس کے دوست ہو گئے, لیکن میری نیت یہ تھی اور میری کوشش یہ تھی کہ میں ان کو کمنٹ کروں. کیوں؟ سنیں, یہ ویب سائٹ ہے, اوپر ایڈریس دیا ہوا ہے ICIJ کی, CIRP عمر چیمہ صاحب اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے اور یہ ان کے پارٹنرز میں سے ہیں پوری دنیا میں. یہ ادارہ پاکستان میں ان کا ایک پارٹنر ہے. اور انہوں نے اسی دن کیا سٹوری چھاپی دی نیوز میں, نیکسٹ پیج پہ چلیں. انہوں نے کہا کہ although no offshore entity is directly owned by Prime Minister Nawaz Sharif and Chief Minister Shehbaz Sharif, یہ ان کا اپنا ICIJ کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کا اپنا نمائندہ جو پاکستان کا ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں. وہ حاشیے میں کیا ڈال رہے ہیں April 3 کو, name of Prime Minister is in the data controlled by the Pakistani Prime Minister. کیوں؟ اگر اس کو پتا چل گیا تھا اور اس نے چھاپنے سے گریز کیا, اچھی جرنلزم کی اس نے مثال دی, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے, اور اس ادارے کے بارے میں بھی آپ پڑھ لیجئے گا, وہ نیکسٹ ہم پریس کانفرنس انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے کہ اس کے مالک کون ہیں, ان کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, وہ کون چلاتا ہے. اور یہ ICIJ بذات خود ادارہ بھی نہیں ہے, یہ آگے ایک پروجیکٹ ہے کسی اور ادارے کا, اور وہ سارا کا سارا ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ خود فیصلہ کر لینا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا, تو ان کو تو پتا تھا کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. پہلے دن آپ دیکھ لیں, ڈیٹ لگی ہوئی ہے, اسٹوری لگی ہوئی ہے, آپ جا کے اس پہ دیکھ سکتے ہیں, ویب سائٹ کی ایڈریس ڈلی ہوئی ہے. نیکسٹ. اب پیناما پیپر جیسے کہ پتہ نہیں یہ 50-100 ڈاکیومنٹ ہے, کتنا زیادہ, وہ بتاتے ہیں کہ 11.6 بلین 3.7 ٹیرابائٹ 11.6 بلین ڈاکیومنٹ. جو ٹوٹل پیناما پیپرز ہیں وہ یہ ہیں, 5 ورقیں ہیں, 1 2 3 4 5. یہ ہم آپ کو کاپیز بھی دے رہے ہیں ابھی, آپ ان کو پڑھیے گا. یہ خود ایک کہانی بتاتے ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے انسائڈ دا مونسیک فونسیکا ڈیٹا آف شور کمپنیز اونڈ یونائٹڈ کنگڈم پراپرٹیز. ان 5 صفوں پہ کہیں یونائٹڈ کنگڈم پراپرٹی کا ذکر نہیں ہے. ان پیناما پیپر کے ڈاکیومنٹ میں جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ UK پراپرٹیز تھی اپنی سٹوری میں, وہ حاشیہ والی میں, ان میں کہیں بھی یونائٹڈ کنگڈم پراپرٹیز کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ان کو بھائی اتری, یہ جرنلزم کا سٹینڈرڈ ہے. یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب ہمارا ریفرنس یہ انٹرویو وتھ سو اینڈ سو, یہ ڈاکیومنٹ فلانا ریکارڈ جو ہے, تو یہ تاثر دیا گیا ہے. ان ڈاکیومنٹ سے تو یہ بات بنتی نہیں, آپ خود پڑھ لینا. آگے دیکھیں آپ, none of the document contain the mention any property in United owned by these companies. Notwithstanding any properties are owned by any of these companies, your statement has no basis as disclosed by you. Next. یہ آپ دیکھیں گے وہ پہلا والا ڈاکیومنٹ ہے, یہ ہے SAR نمبر 1478. SAR ہوتی ہے سسپیشس ایکٹیویٹی رپورٹ فائنینشیل لینگویج میں انٹرنیشنل, اور یہ خط ہے جو کہ مونسیک فونسیکا, یہ سائنڈ بھی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں یہ خط ہے بھی ہے یا نہیں ہے, بہرحال انہوں نے بنا دیا کہ جناب رنگے ہاتھ پکڑ کے. وہ ڈسکلیمر میں لکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی امپروپرائٹی, کسی غلطی کا, کسی قانون توڑنے کا دعویٰ نہیں ہے. وہ خود لکھ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ سائن نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے اس محکمے کے, جو BVI FIA ہے برٹش ورجن آئلینڈ کا, فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی برٹش ورجن آئلینڈ, اور اس میں SAR ابریویشن فار سسپیشس ایکٹیویٹی رپورٹ, یہ صرف 2 طریقے میں ہو سکتی ہے. نمبر 1 کہ FIA BVI خود اس کو از خود نوٹس لے کے یہ کرے, یا پھر وہ ادارہ کرے جو جیسے مونسیک فونسیکا ہے, بہت سارے ادارے ہیں وہاں پر. نیکسٹ. اس کے 2 طریقے ہیں صرف. یہ صرف SAR جو ہے, یہ سسپیشس ایکٹیویٹی رپورٹ صرف اور صرف تب بن سکتی ہے triggered by receipt of a letter on a request from foreign country. یعنی کوئی نہ کوئی ملک جو ہے, کوئی عام آدمی کوئی اور دوسرا تیسرا نہیں کر سکتا, یہ کسی ملک نے جا کر یہ درخواست دینی ہے کہ ہمیں یہ دیں, اور ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہماری پروسیڈنگز انسٹیٹیوٹڈ ہے اور ہم ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یہ ثابت ہونے پہ پھر یہ جا کے تو سسپیشس ایکٹیویٹی رپورٹ بنتی ہے اور میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت یہ انفارمیشن دی جاتی ہے. یہ ڈیٹیل ہم آپ کو دے رہے ہیں. نیکسٹ. 2007 2011 2012 ایک واپس جانا پلیز, ایک اور. یہ خط آپ دیکھیں 22 جون 2012, یہ خط جو ہے یہ 22 جون 2012 کو جنریٹ ہوا ہے. FIA BVI کو لکھ رہا ہے مونسیک فونسیکا ان کے ڈائریکٹر کو کہ یہ بینیفیشل اونر ان کمپنیز کی مریم صفتر ہے. بینیفیشل اونر آپ ڈیفینیشنز میں جا کے دیکھیں, BVI کے لا کوڈ میں بینیفیشل اونر مالک نہیں ہوتا.
بینیفیشل اونر ایک ٹرسٹ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا. آگے چلیں گے واپس آگے. یہ وہ اینیول رپورٹس ہیں ایف آئی اے بی بی آئی کا. اب لکیلی ایک سیکشن ہے اس میں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کن ممالک سے ہمیں میوچل لیگل ریکویسٹ کی وہ آئی درخواست, جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کسی ملک کو دینا پڑتا ہے. تو پھر آخر کار اگر مریم صفدر کے بارے میں کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی رپورٹ جنریٹ ہو رہی ہے تو وہ ناروے پوچھ رہا تھا, وہ انڈیا پوچھ رہا تھا, وہ برطانیہ پوچھ رہا تھا, کیونکہ عام آدمی تو کوئی نہیں کر سکتا نا, یہ ایک سوالیہ پیدا ہوتا ہے بہت بڑا. تو 2007 میں یہ ملک ہے ناروے, سوئٹزرلینڈ, بلگیریا, تھائی لینڈ, رشیا, بیلاروس, پڑھتے جائیں, اس میں پاکستان نہیں ہے. آگے چلیں. یہ 2000